الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارہ پر مشتمل ہے. الف لام میم اور سیقول اور تلک الرسل کا تقریباً پہلا نصف. سورہ بقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کی گواہی یہ بیان ہوا، اور یہاں تیسرے پارے کے شروع میں ہی ان خصوصیات کا ذکر ہے کہ جو بعض انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو عطا ہوئیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. ہر ایک کا ایک مقام و درجہ نہیں ہوتا کہ بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے. اور اللہ تعالی جس کو جو چاہے عطا کرے. تو کچھ کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین انبیاء سے کلام فرماتے ہیں. بعضوں سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. یہ بات خصوصیت سے بیان فرمائی کہ منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، اور بعضوں کو کوئی اور خصوصیت عطا فرمائی. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہ خصوصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو اسی طرح سیادت اور قیادت کے لیے منصب اور خصوصیات جو عطا ہوئیں، مختلف انداز میں مختلف نبیوں کو رب کریم نے اپنا قرب عطا فرمایا، اور مختلف انداز میں فضل اور شرف عطا فرمایا. اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے پیغمبر، حتیٰ کہ امام الانبیاء، بنایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خاتم الانبیاء بنایا. تو چونکہ یہ منصب اور یہ فضل اور یہ فضیلت تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جیسے جو مقام و مرتبہ نبی کو اللہ دیتے ہیں دوسرے نبی پر، تو ویسے ہی اس نبی کی امت کو بھی دوسرے نبی کی امت پر وہ برتری حاصل ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر برتری حاصل ہے، تو ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سابقہ تمام امتوں پر بھی برتری حاصل ہے. انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے ہے، اور اس آیت کو پیش کرتی ہے کہ جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے.
میری مراد آیت الکرسی ہے، سب سے عظیم آیت، عظمت والی آیت، سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے، جو کہ 50 کلمات اور 10 جملے اور 170 حروف پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 مرتبہ اللہ رب العالمین کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً۔ یہ سورت، یہ آیت بڑی عظیم ہے۔ چلتے چلتے میں عرض کرتا چلوں کہ اس آیت کو ہر مسلمان اپنی زبان پر جاری کر لے۔ کوئی مسئلہ دنیا کا، دین کا، پرابلم، پریشانی، گھر کی ہو، باہر کی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس آیت کو حفظ جان بنا لے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں، 170 حروف ہیں، تو اس کی تعداد کے اعتبار سے 50 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 170 مرتبہ پڑھ لیں۔ بہرحال جو اس آیت کو پڑھ لے گا مامون و محفوظ ہو جائے گا ہر مصیبت و بلا سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس تیسرے پارے میں اس آیت کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جو نمرود بن کنعان جیسے سرکش، متکبر، جابر انسان سے مباحثہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت دیتے ہیں، تو دعوت دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، رب وہ ہے کہ جو یحیی و یمیت، جو زندگی عطا کرنے والا ہے، موت طاری کرنے والا ہے۔ اب وہ بادشاہ ایسا نالائق، وہ کیا کہتا ہے، انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نالائق موت و حیات کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا، اس کو یہ شعور نہیں کہ موت و حیات کرتے کس کو ہے۔ تو اب ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کی کہ موت و حیات کی تفصیلات بیان فرماتے کہ تو یہ سمجھتا ہے، حقیقت یہ ہے، تو چونکہ مقصود تو اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں بٹھانا مقصود تھا، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اچھا، اگر موت و حیات تیرے ہاتھ میں بھی ہے، زندگی موت دے سکتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین، میرا رب جو ہے، اللہ جو ہے، وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی نکال سکتا ہے، تو مغرب سے نکال، بس بات ختم۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اسی طرح اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے، انہوں نے جب ایک بستی کو دیکھا تو ان کو خیال ہوا کہ یہ کیسے دوبارہ آباد ہو سکتی ہے، تو یہ کیسے بستی آباد ہوگی، یہ تو سب ویران ہو گئی، کھنڈرات میں بدل گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور حضرت عزیر علیہ السلام پر خود نیند کو مسلط کر دیا، موت کو مسلط کر دیا۔ 100 سال موت طاری رہی، تو 100 سال کے بعد جب دوبارہ
رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا تو آباد سب کچھ علاقے جہاں ویرانیاں تھیں وہاں آبادیاں ہیں، کھنڈرات تھے وہاں عمارات اور بلڈنگیں بن گئی، جہاں وہ کا عالم تھا وہاں انسانیت کی چہل پہل ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ دیکھو، یہ تمہارا کھانا، یہ تمہارا پانی، یہ تمہارا بدن، دیکھو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تمہارا پانی بھی 100 سال سے ویسے رکھا ہوا، کھانا بھی ویسے ہی ہے، ہم نے خرابی نہیں ہونے دی۔ جہاں کھانا پانی اس کو فریز کر دیا اور فرمایا یہ دیکھو گا، دیکھو الی حمار انظر الی حمار، دیکھو اس کو، یہ کیا ہے؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم انسانوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے، میری قدرت کا ایک مظہر بن جائے گا۔ تو یہ واقعہ بیان ہوا کہ عزیر علیہ السلام نے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، گوشت اس کے اوپر چڑھنا شروع ہوا اور پھر اس کے اوپر ماس، چمڑی وہ بن گئی، سب کچھ تیار ہو گئی، وہ جیتا جاتا گدھا تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں 5 جگہ پر مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو وہ بنی اسرائیل کا جو گائے کا واقعہ ہے کہ اس مقتول کے ساتھ کے جسم کے ساتھ گائے کا گوشت لگانا، پھر اس کو زندہ کرنا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے معاندین کا واقعہ ہے جس میں رب العالمین کا دیدار اور زیارت کرنا، زیارت کا مطالبہ کیا دیکھنے کا، تو سب پہ موت مسلط کر دی۔ اور اسی طرح اس قوم کا واقعہ بھی ہے کہ جنہوں نے طاعون سے بچنے کے لیے علاقہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ جو بیان ہوا، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہے، دین اسلام کے بارے میں بتایا گیا، اور انسانیت کے بارے میں، اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طرح اخوت و محبت و بھائی چارگی کو، فضل و احسان کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ انسانی فلاح و بہبود اور انسانی فوز و فلاح اور کامیابی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو دین نے بیان نہ کیا ہو، اور جس میں قرآن، جس کے بارے میں قرآن نے کوئی ہمیں ہدایت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کی اسلام نے ہمیں ترغیب نہ دی ہو۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں رب کریم نے انداز بدل بدل کر ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کی کیا فضیلت ہے۔ پہلے تو بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں اخلاص سے خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو مال کو بڑھاتے ہیں، اور مثال کیسی زبردست اس ذمہ دار کی کہ جو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پہ 100 دانہ،
انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. یہ اصولی بات بتا دی. آگے واللہ یضاعف لمن، اللہ جس کو چاہتا ہے اور زیادہ بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ آدمی کہ جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، واہ واہ مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے. تو اس کی مثال عجیب بیان کی کہ وہ کاشتکار، وہ زمیندار جو ایک چٹان پہ ہلکی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، اس نے سمجھا شاید یہ مٹی والی زمین ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ نیچے چٹان ہے، نیچے تو پتھر ہے. وہ مٹی اس کے اوپر تھوڑی سی جمع ہو گئی، اس نے وہاں پہ بیج ڈال لیا اور بیج ڈالا تو اوپر سے بارش ہوئی تو وہ مٹی بہہ گئی اور بیج بھی بہہ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اس بیچارے کو. تو اسی طرح پھر صدقہ خیرات کی فضائل بیان فرمائے اور چلتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو مال خرچ کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں، اگر تمہیں یہ لگے کہ تم مال بھی خرچ کرو گے بعد میں کوئی اس کو تکلیف ایذا نہ پہنچاؤ، ایسا اگر معاملہ ہے تو مال نہ خرچ کرو، نہیں خرچ کرو مال کو. کہ کہیں وہ مال خرچ کرنا تمہارے لیے پکڑ باعث نہ بن جائے، تو مناسب انداز سے درگزر کر لو، مناسب انداز سے جان چھوڑا. جس طرح ہمارے ہاں آج کل جب کوئی مانگنے کا کوئی سائل آتا ہے نہ بابا معاف کرو، تو اسی طرح بجائے اس کے کہ کوئی اور آدمی بعد میں تکلیف پہنچائے، اس سے بہتر اس لیے کیا فرمایا اللہ نے کہ اے ایمان والو من اور اعضاء کے ذریعے سے اپنے صدقات کو باطل اور ضائع نہ کرو. تو اس کے بعد پھر ایک حکم یہ دیا گیا کہ تم مال چھپ کر دو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور سب کے سامنے تو بھی تمہارے لیے تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تمہارے لیے بھی بہتر ہے، تمہارے لیے مقصود تو نیت کا درست ہونا ہے. آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ یوں سب کے سامنے دے دو، وہ بھی ٹھیک ہے. چھپ کے دو، ضرورت مند اور حاجت مند کی دل جوئی کے لیے اس کی عزت نفس کو محفوظ کرتے ہوئے دے دو تو بھی ٹھیک ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس میں جو اور مسائل بیان ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ نے سود کے بارے میں بیان فرمایا کہ سود خور اس کی مثال عجیب ہے، سبحان اللہ، کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ سائے کا مریض ہے، اس پہ جن مسلط ہے، یا یہ پاگل بے وقوف ہے. جیسے جنات کا مریض، سائے کا مریض پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں، بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں. تو سود خور کے بارے میں یہی فرمایا کہ اس پر بھی ایسے ہی ہے. یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے بس اس کو مس کیا تو ایسے پاگل ہو گئے. تو یہ صرف یہاں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، یہ جب قیامت کو اٹھیں گے نا وہاں بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں اسی طرح پاگلوں کی طرح. تو یہ تشریح اس لیے پھر اس کے بعد بڑا ڈانٹا رہا ہے کہ ایمان والو
تمہارے دل میں ایمان ہے، کام چھوڑ دو، مناسب نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، کام چھوڑ، یہ سود کا کام نہیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان باقی رکھنا ہے تو سود چھوڑنا پڑے گا۔ ایمان کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو سود کے ساتھ چل سکتے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اگر تم نہیں نہ باز آتے، تم اگر سود سے باز نہیں آتے تو پھر کیا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ظاہر ہے اللہ رسول کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اور جو لڑے گا وہ کیسے پھل پھول سکتا ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ لڑائی مول لینے والا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے صدقہ کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی۔ اصل میں سود اور صدقہ یہ دو متضاد، دو مختلف چیزیں، جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ صدقہ میں دوسرے کی غمخواری، دوسرے کے دل جوئی، دوسرے پر فضل کرنا، دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، اور ربا اور سود میں سب کچھ میرے پاس ہی ہے، اور وہ پیسہ لگا رہا اور کھینچنے کے لیے۔ یہ وہ ظلم ہے کہ جس کی تباہ کاریاں بہت خوفناک اور خطرناک ہیں، اس لیے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ سود خور جو ہے انتہائی درجے کا بخیل ہوتا ہے اور انتہائی قسم کا خود غرض، اس لیے کہ صدقہ میں مال لگانے کی نیت ہوتی ہے، جبکہ سود میں اصل مال سے زیادہ وصول کرنے کی غرض اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور صدقہ کرنے والے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور سود خور سے اعلان چاہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اب تو سود کے نقصانات اتنے واضح اور نمایاں ہو رہے ہیں کہ سود کے حامی بھی ایسا ایسا کہنے لگے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اتنی اس میں ان کے نظام میں اتنی شدت سے اندر بس چکا ہے، اب وہ اتنا جلدی جان چھڑا نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہو تو مومن بچ سکتا ہے، ایمان والوں کے سے بہت بچنا چاہیے۔ اچھا، سود کی حرمت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت اور باہمی لین دین اور احکامات بیان کیے ہیں تجارت کے، قرض کے، تو اس کے لیے اللہ نے سب سے بڑی آیت، لمبی آیت اللہ بولائے ہیں، اور اس میں اصول بتا دیا کہ تم نے کام کیسے کرنا، تم نے لین دین کرنی کیسے۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ادھار کے معاملات جب بھی ہوں لکھ لیجیے، گواہ اس کو نوٹ کر لو، اور اتنا واضح لکھیں کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہ رہے، اور دوسرا اس کا وقت مقرر کر لیں۔ ہاں، اگر آپ سفر میں ہیں، اس وقت لکھنے کی کوئی ایسی ترتیب نہیں بن پا رہی، تو کوئی نہیں، آپ کوئی چیز رہن امانتاً رکھ دیں، تو اس کے مقابلے میں آپ قرض لے لیں۔ ہاں، اگر فوری لین دین کا معاملہ ہو، ادھار نہیں ہے،
اس کا لکھنا ضروری نہیں. تو چونکہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، صدقہ، خیرات، جہاد، سود، طلاق اور عدت جیسے شرعی احکامات بیان فرمائے ہیں، تو اس لیے اس سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی وسعت کے مطابق ہی اس پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، اس کی وسعت سے بڑھ کے ہم اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے. اور پھر اسی طرح ایک زبردست اور جامع دعا بھی ہمیں دی کہ ایمان والو یہ دعا مانگتے رہا کرو اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ اگر تیرے حکموں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو بس اللہ ہم سے مواخذہ نہ کیجیے، درگزر کیجیے گا ہم سے. اور اسی طرح جب توبہ استغفار کرتے رہیں گے اپنی کوتاہیوں پر تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح یہودیوں کا برا انجام ہوا تھا ان کی نالائقی کی وجہ سے، اگر تم توبہ استغفار کرو گے تم اس سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہمارے دنیا آخرت میں خیر و خوبی اور برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد